أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے. سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے. ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرش اعضاء پر موجود تمام مومنین کی دعاؤں کی استجابت و حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، رسالت الحقوق کے عنوان سے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی گئی. آج حقوق میں سے 51 حق جو امام نے بیان فرمائے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق مملوک اور غلام کا ہے. انسان کے ماتحت افراد پچھلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کے دور میں انسان کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ، پس ان ماتحتوں کا، غلاموں کا، مملوکوں کا
حق اس مالک پہ، اس فرد پہ کہ جس کے وہ ماتحت ہیں، کون سے حقوق اس پہ عائد ہوتے ہیں، اس کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ایک حق کے طور پہ۔ اور یہ کیسا حق ہے؟ اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر اس موضوع کے حوالے سے انتہائی بعض اوقات پیچیدہ اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، جیسے اپنے ملازموں پہ تشدد کرنا، آج کیا اس کی ہڈیاں توڑ دی ہے۔ اس بارے میں امام نے کچھ حقوق بیان فرمائے اور اس کے ساتھ کچھ تمہیدی باتیں بھی بیان کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے امام کے قول کو آپ کے سامنے رکھوں، پھر چند نکات تجزیہ اور تشریح کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام نے آغاز یہاں سے کیا، فرماتے ہیں تمہارے مملوک و غلام کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، پہلا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے پروردگار ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کو اسی پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ ایک، وہ بھی تمہاری طرح ہی گوشت و خون رکھتا ہے، اس طرح تم میں گوشت و خون ہے وہ بھی تمہاری طرح ہی گوشت و خون رکھتا ہے۔ پھر فرمایا تم اس لیے اس کے مالک نہیں ہو کہ تم نے اسے پیدا کیا ہے، تمہارے پاس جو ملکیت ہے اس کی، تمہارے وہ جو انڈر میں ہے، وہ جو تمہارے اختیار میں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم نے اسے پیدا کیا ہے بلکہ اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور نہ تم نے اسے کان اور آنکھ عطا کی ہے، اس کو آنکھ اور کان تم نے نہیں دیے ہیں، نہ ہی اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ ہی اس کی روزی تمہارے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس سلسلے میں، اب کس قدر خوبصورتی کے ساتھ امام نے جوڑا ہے، بلکہ اس سلسلے میں خدا نے تمہاری مدد کی ہے، اس معاملے میں خدا نے تمہاری مدد کی ہے کہ اسے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ خدا نے تم سے متوانی مدد کی کہ وہ تمہارے تابع ہے، تمہارے کاموں کو انجام دیتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارے سواری والا کام انجام دیتا ہے، صفائی کا کام انجام دیتا ہے، خریداری کا کام انجام دیتا ہے، اور بہت سارے شعبے آ جائیں گے۔ بس وہ تمہارے تابع ہے، یہ خدا کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اسے خدا نے تمہارا تابع قرار دیا، یعنی خدا نے ایسا ہے کہ جیسے تمہارے پاس امانت ٹھہرائی، تم امین ہو، اور اسے تمہارے سپرد کر دیا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو۔ پہلا کام، تم اس کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ اپنے جیسا سلوک کرو، یعنی جو اپنے ساتھ تم سلوک چاہتے ہو ویسا سلوک اس کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا اسے وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے عزیزان محترم، کہ یہاں کتنی روایات ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے کھجور، عربوں میں جب کھجوروں کا سیزن آتا ہے تو ایک اپنے پورے سال کے لیے کھجور سٹاک کرتے ہیں۔ جب کھجور کا سیزن آتا ہے، کھجور اترتے ہیں تو کھجور پورے سال کے لیے سٹاک کرتے ہیں۔ تو یہ مکہ کا رہائشی تھا، اس کی دوستی تھی محمد بن عثمان کے ساتھ۔ تو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک زرخیز علاقہ ہے، وہاں پہ مدینے کے بڑے لوگوں کی زمینیں ہیں، تو محمد بن عثمان کی بھی یہاں زمین ہے۔ تو یہ شخص مکہ سے نکلا، اس کو کھجور چاہیے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا جن کے پاس مال ہو
وہ مال خرچ کر کے کھجور خرید کے سال کے لیے ذخیرہ کرتے تھے۔ جن کے پاس مال نہ ہو وہ پھر اپنے تعلق کی بنیاد پہ کسی سخی سے، کسی دینے والے کے پاس جا کر اپنے لیے مانگ لیتے تھے اور وہاں سے لا کر جمع کرتے تھے۔ اب اس شخص نے مال اس کے پاس نہیں تھا، اس نے سوچا میں محمد بن عثمان سے میری دوستی ہے تو اس سے لے لوں گا۔ 30 اونٹ لوگوں سے، کسی سے اپنے 2 اونٹ اس کے، 4 اونٹ اس کے، اس طرح جوڑ کے 30 اونٹ لے کے وہاں پہنچا، محمد بن عثمان سے ملا، اسے بتایا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں تو میرے لیے کوئی مدد کرے، اپنے کھجوروں میں سے کوئی ذخیرہ مجھے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 اونٹوں پہ میری طرف سے لے لو۔ یہ بیچارہ گیا تھا کہ بھئی وہ تو جاننے والا ہے تو 30 اونٹ لے کے گیا تھا، 2 اونٹوں پہ لے لو، 2 اونٹوں پہ خیر لے لیا۔ اب واپسی کے لیے وہاں سے نکل کے آیا تو بڑا چہروں سے پتہ چل جاتا نا کہ انسان 30 اونٹ لے کے جائے 2 اونٹوں پہ کھجور لے گیا تو کیا حالت ہوگی۔ باہر آ کے چل رہا تھا تو کیا ہوا، بڑے پریشان، کہتے یار کھجور لینے آیا تھا سال کے لیے، گھر والوں کے لیے ذخیرہ کروں، تو محمد بن عثمان سے دوستی تھی تو اس نے صرف 2 اونٹوں کا بار دیا، 28 اونٹ خالی لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہاں حسین ابن علی بھی آئے ہوئے ہیں اپنی زمینوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اس کے جاننے والے نے کہا یہاں حسین ابن علی کی زمینیں ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، ان سے میری واقفیت نہیں ہے، ان سے میری واقفیت نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا تم حسین کو جانتے نہیں ہو، ایک دفعہ چلے جاؤ، وہ عطا کرتے وقت واقفیتیں تلاش نہیں کرتے، وہ مانگنے والے سائل کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے، چلے جاؤ۔ جب اس نے کچھ حوصلہ دیا تو پوچھا اور چلا گیا۔ اب یہ جو کہا تھا نا امام نے، چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ اسے وہی کھلاؤ اپنے غلام کو جو تم کھاتے ہو۔ اب یہ شخص پہنچا تو پہلے منظر نے ہی اس کے دل کو مزید آسان کر دیا، اس کے لیے کہ بات کرنا آسان ہوگی۔ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو کھانے کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے سب غلاموں کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ عربوں کا ایک انداز تھا، ایک بڑا برتن، اس میں سب بیٹھ کے، کہتے ہیں وہ سب کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہوئے جیسے بیٹھتے ہیں، فرق نہیں لگ رہا تھا کہ آقا کی طرح بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے۔ میں نے چہرے کے نور اور ان کی شخصیت سے پہچان لیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ اجازت دیں گے تو میں آپ کے کھانے میں شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمیں خوشی ہوگی، آ جائیں۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد جب حسین ابن علی ہاتھ دھونے کے لیے چشمے کی طرف گئے تو مجھے یہ موقع صحیح لگا کہ میں جا کے اپنی حاجت پیش کروں۔ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا، آپ نے ہاتھ دھوئے، میں نے کہا میں ایک حاجت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، میں ایک حاجت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہ مجھے اپنے سال کے لیے کھجوروں کا ذخیرہ چاہیے، تو 30 اونٹ لے کے آیا تھا، 2 پہ نے کہا وہ جو سامنے کھجوروں کا ڈھیر جو لگا ہوا ہے وہاں سے اپنے لیے لے لو، وہاں سے جا کے بھر کے لے جاؤ۔ اب وہ جو واقف تھا، دوست تھا، اس نے 2 اونٹ دیے تھے، اب حسین نے کہا نا کہ وہاں سے لے جاؤ، تو اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جو لے جانے کا کہہ رہے ہیں کہ بھئی کتنے اونٹوں کا لے جاؤں؟ پوچھا آقا کتنے اونٹوں کا لے جاؤں؟ کہا جتنے اونٹ تمہارے پاس ہیں سب پہ لے جاؤ، اگر مزید چاہیے تو اور اونٹ لے کے آؤ، مزید لے کے چلے جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا
اگر کسی نے سخاوت کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس امام فرما رہے ہیں کہ اسے وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، جو تم خود کھاتے ہو وہی کھانا اسے کھلاؤ، وہی کپڑا پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت کے گھرانے میں غلام، مملوک، ماتحت کام کرنے والے کے لیے کیا معیار دے رہے ہیں؟ اسے وہی لباس پہناؤ، اسے وہی کپڑا پہناؤ جو خود پہنتے ہو. پھر فرمایا اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو. ایسا نہ ہو کہ بس وہ ملازم ہے، وہ ماتحت ہے کہہ کر ہر وہ کام اس سے کروا لو جو اس کے بس سے بس کا نہ ہو. نہیں، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اسے نہ دو. پھر ایک جملہ کہا، اگر تمہاری اس کے ساتھ نہیں بنتی، ہوتا ہے نا بات ہوتا، اگر تمہاری اس کے ساتھ نہیں بنتی تو اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اس کو بھیج دو. غلام ہے تو فروخت کر دو، ملازم ہے تو اس سے معذرت کر لو. یہ نہیں کہ اس کی ضرورت تم پوری نہ کر سکو، اس کا حق اس کا جو ادا نہ کر سکو، پھر بھی اپنے ساتھ باندھ کے رکھو زبردستی نہ. پھر اپنے آپ کو اس کی ذمہ داری سے الگ کر لو اور اس کو کسی دوسرے سے بدل دو، کوئی اور رکھ لو تم. پھر ایک جملہ کہا، خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ دو. تمہارے ہاتھوں خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس یہاں دو باتیں آج کی اس مجلس میں آپ کے اذہان میں منتقل کرنے کی خواہش ہے. ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ بھئی انسان کو غلام بنا کے رکھنا، کیا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بھی غلام تھے، امیر المومنین کے بھی غلام تھے، ائمہ کے غلام تھے، لوگ ائمہ کے غلام رہے رکھا. اب یہاں چند باتیں سمجھ لیں، یہ ممکن ہے کہ کبھی سوال کی شکل میں آپ کے سامنے آئے. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ غلاموں کا جو یہ سسٹم، جو نظام تھا، قدیم سے رائج تھا. عرب میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں غلام اور کنیزیں موجود تھیں. اسلام نے ایک دم اس کو بند نہیں کیا. ایک دم اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سب اپنے اپنے غلام آزاد کر دو، سب کنیزیں آزاد کر دو. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا. کیوں؟ اگر ایک دم یہ حکم دے دیا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ معاشرے میں بے روزگار، جن کے ہاتھ میں سرمایہ بھی نہیں ہے اور اپنے کھانے کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، اس طرح کے ایک دم ہزاروں افراد معاشرے میں آ جاتے ہیں. پھر معاشرے کے اندر جرائم میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا، پھر ماحول پورا تباہ ہو جاتا. اس لیے دین اسلام نے دوسرے طرف سے دوسرا انداز اپنایا. انداز کیا اپنایا؟ کہ بھئی غلام رکھیں اور کیا کریں؟ ان کے حقوق پورے کریں جو یہاں بیان ہوئے. اس کے بعد ائمہ غلام کیوں رکھتے تھے؟ پیغمبر نے غلام کیوں رکھے؟ یہاں ایک مقصد تربیت بھی ہوتا تھا. ائمہ غلاموں کی تربیت فرماتے، اور اس کی دلیل میں کیا باتیں آپ کی پیش عرض کروں. اور جب جس کی تربیت کا مرحلہ پورا ہو جاتا اس کو چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ آزاد کر دیتے تھے. چلیے تم نے ایسا کیا ہے، جاؤ تمہیں آزاد کر دیں. ایک کنیز نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ پھول تھے جو فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وہ پھول کھلتے تھے. وہ کنیز اس وقت گئی ہے باہر جا کے وہ پھول سارے اکٹھے کر کے لے کے آئی اور آ کر امام حسین کو جب مولا گھر تشریف لائے مسجد سے، کہا آقا آج آپ کے لیے گلدستہ تیار کیا ہے، اور اس کے بعد گلدستہ پیش کیا. امام حسین علیہ السلام نے گلدستہ دیکھ کے سونگا. ایک کنیز کی قیمت کم سے کم 60,000 درہم ہوتی تھی اس وقت، 60,000 درہم. امام نے اس گلدستے کو سونگ کے کہا اللہ تمہیں جزا دے، اس صبح کے وقت کتنی اچھی خوشبو مجھے سونگنے کے لیے دی، بس جاؤ میں نے تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کر دی. ایک گلدستے کے بدلے میں
60,000 درہم سے خریدی ہوئی کنیز کو آزاد کر دی۔ پس ائمہ تربیت فرماتے، پھر ائمہ کے غلاموں نے، انہی کنیزوں نے ان کے گھرانے، پس جس کی تربیت کا عمل مکمل ہوتا تو اسے آزاد کرتے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ امام کھانے کا وقت تھا، دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، کنیز کھانا لے کے آ رہی ہے، سالن کا ڈونگا لے کے کنیز آ رہی ہے، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ سالن کا ڈونگا امام پر گرا دیا۔ اب آپ خود سوچیں، اب اپنے ذہن میں لائیں، اگر کوئی کنیز ہو، خادمہ ہو، اور وہ مالک ہو، اور مالک بھی کون سا؟ جوانان جنت کا سردار، نواسہ پیغمبر خدا، لخت جگر فاطمہ زہرا، دلبند علی مرتضیٰ۔ اب جب پانی یہ سالن گرا، اب کنیز گھبرائی۔ اب یہاں پہ خود سوچیں، ایسے موقع پہ خادم کے، نوکر کے، کنیز کی زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ یقیناً آنا چاہیے مجھے معاف کر دیں اللہ، یا اللہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ نا، یہ تو ہوتا ہے عام گھروں میں، اس گھر میں تو کنیزوں اور غلاموں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس کنیز نے قرآن مجید کو اتنا اچھا یاد کیا ہوا تھا، حافظہ قرآن ہے، اور اتنا اچھا قرآن یاد کیا تھا کہ اس موقع پر قرآن کی کس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے کنیز کو پتہ ہے۔ جو ہی سالن گرا، بے ساختہ کنیز نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کی آیت شروع کی، قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے محسنین کی، نیکوکاروں کی نشانیوں میں بتایا ہے، اس نے ڈائریکٹ جا کے وہیں سے آیت شروع کی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ سالن گرا ہے، کپڑے خراب ہوئے ہیں، ممکن ہے اگر گرم تھا تو کوئی تکلیف بھی ہوئی ہو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ کہ جو غصے کو پینے والے ہیں۔ اس نے یہ جملہ کہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، مجھے تمہاری اس حرکت پہ غصہ نہیں آیا ہے۔ وہ کہہ رہی کہ اگر غصہ آیا ہو تو اللہ نے کہا کہ غصے کو پی جانے والے، کہا پریشان نہ ہو، میں غصے میں نہیں ہوں۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ٹھیک ہے آپ کو غصہ نہیں آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ بے ادبی کر دی ہے، تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے آخری جملہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ نعرہ غیدری، محمد مولا محمد بلند تر صلوات، اب آپ ذرا تصور کریں، اس نے تو کوئی پھولوں کا گلدستہ بنا کے نہیں دیا ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ مرحلہ ہے نا کہ پھولوں کا گلدستہ بنایا تو اس بہانے سے آزاد کر دیا، ائمہ بہانے سے آزاد کرتے ہیں۔ اس نے گلدستہ تو نہیں بنایا، اس نے تو سالن گرا دیا، غلطی، جرم، ہمارے دور میں کہہ دو اوے سالن گرا دیا، تباہی مچا دی، نہ پھر آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ مولا ٹھیک ہے آپ غصے میں نہیں آئے، آپ نے معاف بھی کر دیا، آزاد کرنے والا موضوع کیا ہے؟ میں طالب علم، میرے ذہن میں سوال آیا کہ آزاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ جو شروع میں آپ سے کہا کہ ائمہ غلام اور کنیز کیوں رکھتے تھے، امام حسن نے کیوں آزاد کیا؟ آزاد کیوں کیا؟ کنیز کو رکھا گیا تھا تربیت پائے،
اور تربیت پا کر معاشرے میں اترے اور اہل بیت کی تعلیمات کو منتقل کرے۔ جب امام نے دیکھا کہ ایسے موقع پر اگر اس کی زبان سے قرآن کی آیت نکل رہی ہے تو اس کا مطلب تربیت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ بس تربیت کا عمل مکمل ہو گیا ہے، آزاد کر دیا، سالن گرانے میں آزاد کر دیا ہے۔ تو عرض کیا نا، اہل بیت کے گھر میں غلام اور کنیز کا مقصد تربیت تھی، تربیت پائیں پھر معاشرے میں جائیں۔ آپ اندازہ کریں کوفہ کی طرف امام نے اپنا نائب کسے بنایا ہے؟ مسلم بن عقیل کو، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہو بصرہ بھی امام نے اپنا نائب بھیجا ہے، بصرہ بھی، بصرہ جو گیا ہے وہ امام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اب اندازہ کریں تربیت کا معیار کیا ہے۔ کام کے لیے جب بصرہ بھیجا تو اپنے غلام کو بھیجا ہے، سلیمان کو۔ کوفہ میں جیسے مسلم شہید ہوئے ہیں، بصرہ میں اسی طرح سلیمان شہید ہوئے ہیں۔ بس ائمہ کے ہاں تربیت، اچھا اپنے گھر کے غلاموں کی تو تربیت ہوتی تھی، تربیت پا کر انہیں آزاد کرتے تھے۔ آیا عام معاشرے میں بھی کسی غلام کو دیکھتے کہ جو ذہنی طور پہ اچھی سطح پہ ہو، آیا اس کی بھی مدد کرتے تھے، اسے بھی آزاد کرواتے تھے یا نہیں؟ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد والا۔ امام حسن علیہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک باغ سے گزر ہوا، کسی کا باغ، کسی کا کھیت تھا، جس کا وہ باغ تھا اس کا غلام اس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ امام حسن نے دیکھا کہ اس نے جو ہی اس نے اپنی روٹی کھولی تو ایک کتا بھی اس کے سامنے آ گیا۔ اب دیکھا تو اس غلام نے اپنی روٹی میں سے آدھی کر لی، آدھی اس کتے کے لیے ڈال دی اور آدھی خود کھانے لگا۔ امام کو یہ منظر اپنی طرف، امام کو اس منظر نے کھینچا۔ امام نے کہا بھی یہ غلام ہے لیکن اس نے اس جانور کے لیے بھی روٹی ڈال دی، اپنی روٹی میں سے آدھے جانور کو ڈال دی۔ امام نے چاہا کہ میں ذرا پوچھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ آپ قریب گئے، اس نے دیکھا کہ فرزند رسول آئے، کھڑا ہو گیا، استقبال کیا، سلام کیا۔ مولا نے کہا یہ تم نے اپنی آدھی روٹی اس کتے کو کیوں ڈال دی؟ اس نے کہا مولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے روٹی کی طلب تھی، یہ بھی بھوکا تھا، اسے بھی کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا۔ کہتا ہے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا پیٹ تو بھر لوں اور اس مخلوق کو بھوکا چھوڑ دوں اپنے سامنے۔ اب یہ جملہ اس نے کہا، امام نے فوراً پوچھا تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، کہا میرے آنے تک یہیں پہ رکنا، میرے واپس آنے تک یہیں رکنا، جانا مت۔ اس نے کہا جو حکم۔ امام اس کے مالک کے گھر کے دروازے پہ گئے، دستک دی، باہر آیا، امام کو دروازہ، خیر اس نے کہا آپ ویسے ہی لے لیں؟ کہا نہیں ویسے نہیں، قیمت لے لو مجھ سے۔ اس نے امام کو قیمت بتائی، آپ نے قیمت ادا کر دی۔ امام مڑ کے جانے لگے، پھر واپس آ گئے، کہا بات سنو، وہ جن زمینوں پہ کام کر رہا ہے وہ زمینیں کتنی ہیں تمہاری؟ کتنی زمینیں ہیں وہ؟ کتنے باغ اور کتنے زمینیں ہیں؟ اس نے بتا دیا، فرض کرو بھی 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ جو میری زمین ہے وہ اس سے بہتر ہے، تم یہ زمین مجھے دے دو اور وہ زمین تم لے لو۔ اس نے کہا قبول ہے، اور اس نے جا کے اس زمین کی جو سند تھی وہ لا کے امام کے ہاتھ میں دے دی۔ اب امام سند کو لے کے واپس اسی جگہ آئے، غلام امام کے انتظار میں ہے۔ امام آئے، اس نے سلام کیا، امام نے کہا دیکھو
میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے، میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے۔ تو اس نے کہا میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میں پیغمبر کے فرزند کا غلام بن گیا ہوں، کہتے میں تو اس بات پہ شکر ادا کروں گا۔ امام نے جملہ کہا نہیں، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں خریدا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بہترین جذبات تمہارے سینے میں ہیں، اتنے بہترین احساسات و جذبات کے ساتھ تمہیں کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے خریدا ہے تمہیں آزاد کرنے کے لیے، اب میری طرف سے تم آزاد ہو، آزاد ہو۔ اب اس نے سنا آزاد ہوں، تمہیں مسئلہ تو ہے، اس دور میں تھا نا بھئی آزاد ہو جائے، جب تک غلام ہے تو کھانا روٹی لباس رہائش سب کچھ اس آقا کے ذمہ ہے، آزاد ہونے کے بعد کہاں جائے؟ کہنے لگا آپ مجھے آزاد نہ کریں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ امام نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن زمینوں پر تم کھڑے ہو، یہ جن زمینوں پر تم کھڑے ہو، یہ ساری زمین میں نے خرید لی ہے اور یہ زمین میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، آج سے اس زمین کے مالک تم خود ہو، اپنی زمین پہ کام کرو، ایک بہترین زندگی گزارو۔ اسے آزاد بھی کیا، زمین بھی خرید کے دے دی۔ اب امام چلے گئے، کچھ دن کے بعد کچھ وقت گزرا، لوگوں نے اس غلام کو دیکھا کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے، آزاد ہو گیا ہے، مالدار ہو گیا ہے۔ بازار میں کسی نے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے پھر بتایا واقعہ، سارا بتانے کے بعد کہتا ہے اپنا غلام بنا لیا، کہتے ہیں اب میں پورے وجود کے ساتھ ان کی غلامی میں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد بس عزیزان محترم، مکتب اہل بیت امام سجاد علیہ السلام نے میری ہماری رہنمائی کی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کھانا کھاتے ہو انہیں ویسا کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ۔ قنبر امیر المومنین کے ساتھ بازار گیا، کپڑا خریدنا ہے لباس کے لیے، کپڑے والے کے پاس پہنچے، ہاں جی کوئی کپڑا دکھاؤ، کہا مولا یہ 3 درہم کا ہے لباس اور یہ 2 درہم کا ہے، یہ 3 درہم کا ہے، یہ 2 درہم کا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک لباس 3 درہم والے سے اور ایک لباس 2 درہم والے سے کاٹ کے دے دیا۔ اب لے کے آئے، اب اس کو سلوانے کے لیے دینا ہے، تو جب سینے کے لیے دینا تھا، اب آپ خود بھی سوچیں، ہر ایک کے ذہن میں یہی آئے گا، بھئی مالک تھے، قنبر تو غلام ہے۔ اب اگر ایک 3 درہم والا لباس ہو اور ایک 2 درہم والا لباس ہو، شاید قنبر کے بھی ذہن میں یہی ہو کہ 2 درہم والا میرے لیے کیونکہ کم قیمت ہے، 3 درہم والا مولا کے لیے کیونکہ زیادہ قیمت والا ہے۔ لیکن جب درزی کو سلوانے کے لیے دینا تھا تو وہاں امیر المومنین نے 3 درہم والا کا یہ قنبر کے لیے سی دو اور یہ 2 درہم والا میرے لیے۔ قنبر نے کہا مولا یہ بہتر ہے کہ 3 درہم والا آپ سلوا لیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، میں 2 درہم والا پہن لوں۔ امیر المومنین نے کیا خوبصورت جواب دیا، قنبر تم ابھی جوان ہو، 3 درہم والا تمہیں اچھا لگے گا، میری عمر گزر چکی ہے، میں 2 درہم والے پہ گزارے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس یہ جو ہم کردار دیکھیں، امیر المومنین جس طرح سے اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، مہنگا لباس غلام کو، سستا اپنے لیے۔ اگر ہم ظاہر ہے کہ ماننے والے تو ان کے ہیں، چلنا بھی ان کے راستے پر ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جیسا اپنے لیے ویسا تو کر دیا جائے۔ جو کھانا
ماتحت افراد کے حقوق میں، غلاموں کے، مملوکوں کے حقوق کے معاملے میں یاد رکھیں پروردگار چاہتا ہے تم اپنے ماتحتوں کے گناہ معاف کرو، ان کی غلطیاں معاف کرو، پروردگار تمہارے گناہوں سے درگزر کرے۔ ماہ مبارک رمضان کا چاند جب نظر آتا، امام سجاد علیہ السلام اپنے تمام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کر کے اعلان کرتے، پچھلے رمضان سے لے کے آج تک تم میں سے جس نے میرے حق میں جو کوتاہی کی ہے، جس نے جو غلطی کی ہے، میں تم سب کو آج پہلی رمضان کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے، پروردگارا دیکھ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا ہے، بخش دیا ہے، پس تو بھی میرے ساتھ بخشش و معافی والا سلوک فرما۔ یہ امام نے میرے اور آپ کے لیے معیار قائم کر دیا۔ انداز کیا اپنانا ہے؟ بعض لوگ اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے آسانی سے، ہم معافی نہیں دیتے، ہم اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! خدا کو ہم کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ جو خود سریع اور رضا ہوتا ہے وہ جلدی راضی ہو جانے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ پروردگار دیر سے ناراض ہونے والا اور جلدی راضی ہو جانے والا، اور اپنے بندے کو بھی اللہ ایسا ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے ناراض ہونے میں جلدی نہ کیا کر، گنجائش دے دیا کرو، معاف کر دیا کرو، کسی کی معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا کرو۔ اچھا ایک تو یہ مرحلہ ہے نا کسی کو معاف کرنا، کوئی آ کے معافی مانگے تو معاف کرنا، ایک ہے کہ معافی تو بھی مانگی نہیں ہے پھر بھی معاف کریں۔ اب امیر المومنین کے لشکر میں مولا علی کے لشکر کے جو سپہ سالار ہیں وہ ہیں جناب مالک اشتر، اور مالک اشتر اتنا بہادر ہے کہ امیر شام نے جب امیر المومنین کے قاصد کو کہا میں شام کے لشکر کو، ایک عربوں کے فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے، کہتا ہے میرے پاس اتنی تعداد ہے سپاہیوں کی، میں علی کے سامنے لشکر کو ایسے بکھیروں گا جیسے مکئی کے دانے بکھیرے جاتے ہیں، جیسے مکئی۔ اس نے کہا تو اپنے مکئی کے دانے بکھیر دے، علی کے پاس بھی ایک ایسا مرغہ ہے کہ جو سارے مکئی کے دانوں کو چن لے گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مالک اشتر۔ اور ایک دفعہ جب جنگ صفین کے بیچ میں حرام مہینوں والے دن آئے اور جنگ بند ہے لیکن لشکر موجود ہیں، تو بیٹھ کے بعض اوقات بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن بیٹھے تھے، ہمارے یاسر بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، مالک اشتر بھی ہیں، حجر ابن عدی بھی ہیں، جندب بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب امیر المومنین کے ساتھ بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات کرتے، مولا کا مزاج بھی مزاح والا ہوتا تھا، بعض اوقات تو مزاح میں باتیں ہوتی۔ اب بات آئی کہ اب تک کس نے کتنے مارے ہیں، تو تعداد جندب ازدی نے کہا امیر المومنین نے اب تک گن کے کہا 700 مارے ہیں، 700۔ تو مالک کے اشتر نے کہا مولا میں نے بھی 700 ہی مارے، میں نے بھی 700 ہی مارے۔ یعنی اب لگانا کہ جیسے جتنے علی نے مارے اتنے مالک اشتر نے۔ امیر المومنین مسکرا دی اور کہا مالک ہاں تعداد میں برابر ہو گئے ہو، کیفیت میں برابر نہیں ہوتا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا علی کی تلوار نے ہر اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا جس کی 7 نسلوں میں بھی علی کے ماننے والے کے پیدا ہونے کی گنجائش۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مالک اشتر کہ جن کے وجود سے لرز جائے دشمن،
جن کا نام سن کے دشمن پہ لرزہ طاری ہو۔ کوفے میں ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں کسی دکان پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، مالک اشتر کے ابرو پہ ایک زخم تھا، ایک زخم ابرو پہ اور ایک زخم آنکھ کے نیچے، جس کی وجہ سے ایک زخم کی کیفیت بنی ہوئی تھی، چہرے کا ایک خاص انداز تھا۔ قریب سے گزرے، ایک دکان کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے مالک اشتر کو عجیب قسم کے لقبوں سے پکارنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن مالک اشتر نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گزر گئے۔ جو وہ گزر گئے، دکاندار نے کہا جانتے ہو کس کا مذاق اڑایا ہے؟ کہ یہ وہی تھے۔ اب گھبرا گیا، کانپنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کہا جاؤ جا کے معافی مانگو۔ دوڑ کے آیا پیچھے کہ جا کے معافی مانگو۔ پوچھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا مالک اشتر، کہا مسجد کوفہ گئے۔ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا نماز مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جا کے قدموں میں گر گیا، کہتے مالک مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہا میں نے اسی وقت تمہیں معاف کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ شاید خدا تمہیں معاف نہ کرے، تو میں مسجد آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ابھی تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس کو معاف کر دے، خدا اس کو بخش دے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری معافی کے لیے خدا سے درخواست کی۔ ہم اس سلسلے کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ایسی طبیعت نہ بنائیے گا، نہ گھر میں نہ باہر۔ بعض لوگ گھر میں خاتون خانہ سے ناراض ہونے کے بعد جناب 1 ہفتے تک منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم معاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں عادت ڈالیں۔ اگر معاف کرنے والے بنیں گے تو مالک اشتر سے ملاقات ہوگی، پھر مالک اشتر کا سامنا ہوگا، پھر مالک اشتر کا دیدار ہوگا۔ اس لیے اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں، اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگ، جس کے انڈر میں جتنے ہوں، اہل و عیال، بیوی، بچے بھی ماتحتوں میں آتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے سخت نہیں بننا ہے، نرم بننا ہے، اور ان کے غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، تاکہ پروردگار ہماری غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و پس ازان محترم، آج شب 7 محرم، 6 محرم، 7ویں کی شب بھی آ گئی۔ ذکر مصیبت میں تمہیداً ایک نکتہ کہہ کے ذکر کروں، مومن جس کے دل میں علی کی محبت ہو، وہ یتیم کے معاملے میں بہت نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ یتیم کے لیے دل میں بہت نرمی رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ مومنین میں دیکھ لیجئے گا، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا چاہنے والا یتیموں کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ اب اگر ایک عام مومن علی کی محبت رکھنے والا یتیموں کے بارے میں حساس ہوتا ہو تو پھر سوچیں، اور پھر امام بھی اگر حسین جیسا کریم ہو، یتیموں کا خیال رکھنے والا حسین ہو تو دل کتنا نرم ہوگا، اور اگر یتیم اپنے ہی بھائی کا بیٹا ہو تو دل کی حالت کیا ہوگی؟ اجرکم علی اللہ۔ قاسم مولا حسین کے لیے اتنی نرمی تھی، قاسم کے لیے۔ آپ مقتل کی روایتیں اٹھا لیں، ایک طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس کو قاسم جتنی مشکل پیش آئی ہو اجازت لینے میں۔ حسین سے اجازت لینے میں قاسم سے زیادہ کسی کو مشکل پیش نہیں آئی، قاسم کو اجازت دے ہی نہیں رہے۔ یہاں پہ 2 روایات بیان کی جاتی ہیں، ایک روایت وہ تعویذ والی جو امام حسن کا خط، ایک روایت دوسری بیان ہوئی ہے
کہ جس کو شہید مطہری نے بھی بیان کیا ہے اور مقتل الہوف میں بھی بیان ہے. میں وہی روایت پیش کروں. جناب فروہ نے قاسم کو دیکھا. قاسم ابھی تک نہیں گئے ہو. اللہ اکبر. اب یتیم بچوں کے بارے میں ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ حسین پہ قربان کرنا چاہتی ہیں. قاسم ابھی تک نہیں گئے، چچا جان نے اجازت نہیں دی، لیکن اب جاؤں گا اور اجازت لے کر پلٹوں گا. آئے حسین کے پاس. آ کے اب قاسم نے اجازت کیسے لی ہے؟ مولا حسین کے چہرے مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے، داڑھی کے نیچے ہاتھ ڈالے، پیشانی کا بوسہ لیا. اب توجہ سنیے گا ذرا، جملہ سنیے گا. یہ معمول کی بات ہے، مولا حسین کو پتہ ہے معمول کی بات ہے. قاسم جب بھی حسین سے ملتا ہے چچا کے چہرے کا بوسہ، پیشانی کا، داڑھی کا بوسہ، ہاتھوں کا بوسہ لے لیا کرتا ہے. لیکن جب بھی بوسہ لیتا ہے کوئی فرمائش نہیں کرتا. لیکن آج قاسم صاحب میں فرمائش بھی کر رہا ہے. پیشانی کا بوسہ لے کے کہتا ہے چچا جان جانے کی اجازت دے دیں مجھے میدان. حسین کی آنکھوں کا بوسہ لیا، داڑھی کا بوسہ لیا. چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیں. قاسم جب بھی بھائی کی یاد آتی ہے تجھے دیکھا کرتا ہوں، کیسے تجھے اجازت دوں. دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا. چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیں. اب جب ہاتھوں کے بوسے پر بھی اجازت نہیں ملی، قاسم حسین کے چچا جانے کی اجازت. مولا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا قاسم. کہتے ہیں اتنا گریہ کیا حسین نے کہ غش کھا گئے. ہوش میں آنے کے بعد حضرت عباس کو آواز دی، عباس آقا. اب جملہ سنیے گا. عباس یہ ہمارا یتیم بھتیجا میدان میں جانا چاہتا ہے، اسے تیار کرا کے بھیجو. شاید میں پورے نہ پڑھ سکوں، ایک دو جملے اور کہہ سکوں. حضرت عباس قاسم کو لے کے اس خیمے میں آئے جہاں فوجیوں کے لباس تھے، زرہ پہنتے تھے. اب میں جملے کہتا جاؤں گا، ربط دینا آپ کا کام ہے، میرا حوصلہ ختم ہو گیا. زرہ پہناتے تھے تاکہ کسی کی اگر تلوار لگے، کسی کا اگر نیزہ لگے تو وہ بدن کو فوراً ڈائریکٹ نہ لگے، زرہ روک لیتی ہے. یعنی جس نے زرہ نہ پہنی ہو اس کے بدن کو کوئی بھی چیز روکنے والی نہیں ہے. جو تلوار لگی بدن کو، جو تیر لگا بدن کو، جو پتھر لگا بدن کو، سر پہ لوہے کا خود پہنا جاتا تھا. اب حضرت عباس اللہ اکبر آگے پناہیہ نے ایک جملہ کرتے کہتے ہیں ایسی بے چینی عباس کی زندگی میں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک زرہ قاسم کو پہنائی، زرہ بڑی ہے، دوسری پہنائی بڑی ہے، خود پہناتے ہیں بڑے ہیں، پہناتے گئے بڑے ہیں. کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ کوئی بھی زرہ پوری نہیں، عباس نے زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. کہا میرے لال تجھے اس حالت میں کیسے بھیجوں میدان میں؟ اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ کہنے لگا. قاسم نے کہا چچا جان اگر اب دوبارہ اگر چچا حسین کے پاس گئے تو شاید میں اس سعادت سے ہی محروم رہ جاؤں. آپ کو میرے بابا حسن کا واسطہ ہے، مجھے ایسے ہی جانے دیں. اللہ اکبر. حضرت عباس نے اپنی بہتے آنسوں کے ساتھ قاسم کے سر پہ امامہ باندھا ہے. خود نہیں امامہ باندھ کے قاسم کو سوار کرا کے میدان کی طرف بھیج دیا. عزاداران مولا ایک جملہ نفس المحموم میں پڑھا، اور یہ جملہ جناب قاسم کے مصائب کا مجھے سب سے سخت مصیبت لگتی ہے. واقع کربلا کو 5 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے. یزید کے لشکر کا جو مورخ ہے جس کا نام حمید بن مسلم ہے، کوفہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کربلا کا کون سا واقعہ ان کے لشکر کا مورخ ہے؟ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز نہیں بھولے. اب جو چیز یہ بتائے کہ میں نہیں بھولا تو سوچیں کہ قاسم کی ماں. اب کہتا ہے کیا نہیں بھولے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا
حسین کے خیموں سے ایک نوخیز جوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. کہتا ہے نہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی نہ اس نے خود رکھا ہوا تھا, امامہ باندھ کے ایک قمیص پہن کے. اب کہتا جملہ سنے, کہتا ہے اس کے ایک جوتے کے تسمے کھلے ہوئے تھے. کہتا ہے میں آج تک نہیں بولا وہ بایاں جوتا تھا. اب اگر کہوں ارے اگر حمید بن مسلم نہیں بولا, کہاں سید سجاد, کہاں ام فروا, قاسم گئے, لڑتے رہے, بہت سو کو واصل جہنم کیا. بس آخری جملہ, مقتل یہ لکھتا ہے جب بھی کوئی شہید جاتا تھا امام حسین اس کی مدد کے لیے بالکل تیار رہتے تھے. بعض کے لیے کھڑے رہے, کھڑے ہو کے تیار رہے, بعض کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بعض کے لیے کھڑے ہو کے امام آمادہ رہے ہیں. لیکن یہ واحد قاسم ہے جس کے لیے حسین مقتل میں جانے کے لیے کیسے تیار تھے. امام نے اپنے گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ ڈالی ہوئی ہے, ایک پاؤں رکاب میں ڈالا ہوا ہے کہ یہاں قاسم آواز دے اور حسین پہنچے. بس قاسم کی آواز آئی, چچا مدد کو آئیے, حسین پہنچے. لیکن کچھ دیر کے بعد کچھ دیر گزری ہے, یزیدی سپاہیوں نے حسین کے رونے کی آواز سنی. روتے ہوئے کہتے قاسم تیرے چچا پر کتنی بڑی مصیبت ہے کہ تو بلائے تیری مدد کو نہ پہنچ سکے, اور جب آئے تو تیری مدد نہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين.